محترم سامعین و ناظرین، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے، جان رہے ہوں گے اور سوشل میڈیا پر آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایران اور اسرائیل کے بیچ جنگ چل رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایران نے اسرائیل کو ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ اور ایسا سبق سکھایا ہے، اتنا نقصان پہنچایا ہے جو اسرائیل کے حاشیے خیال میں بھی نہ ہوگا، وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، اس نے خواب کے اندر بھی یہ نہ دیکھا ہوگا کہ ایران اتنا بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور ایسا زوردار حملہ بھی کر سکتا ہے۔ یقین جانیے کہ اتہاس کے اندر پہلی مرتبہ جو ہے نا اسرائیل کو اتنا نقصان دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل کو بالکل غزہ کی طرح جو ہے نا پورے توڑ پھوڑ دیا گیا ہے۔ اب جا کر اسرائیلیوں کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ گھر سے بے گھر ہونا کسے کہتے ہیں، عمارتوں کا ٹوٹنا کسے کہتے ہیں، گھروں کا منہدم ہونا کسے کہتے ہیں، ایک ماں کا اپنے بچے کے بغیر تڑپنا کسے کہتے ہیں، ایک دودھ پیتے بچے کا ماں سے ہٹ کر بلبلانا کسے کہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو گرنا کسے کہتے ہیں۔ اسرائیلیوں کو یہ اب پتہ چلا ہوگا، چونکہ اتہاس میں کبھی بھی ایسا نقصان اور اس طرح کے جو ہے نا کٹھن ماحول کو اسرائیلیوں نے دیکھا نہ ہوگا۔ اب جا کر جو ہے نا مشکل کسے کہتے ہیں، پریشانی کسے کہتے ہیں، دکھ کسے کہتے ہیں، اب اسرائیلیوں کو پتہ چلا ہوگا۔ یقین جانیے ایران نے بہت ہی کمال کیا ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آج ہم آپس میں اب بھی لڑ رہے ہیں شیعہ اور سنی کہہ کر۔ بہت سے مسلمان ہیں جو ماضی کو یاد کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایران مسلمانوں کا کون سا سگا ہے، اس کے ہاتھ بھی تو مسلمانوں کے خون سے ہی رنگا ہوا ہے۔ ہاں بھائی، ہم جانتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر صحیح نہیں ہے، اس نے بھی مسلمانوں پر بہت ظلم کیا ہے، لیکن آپ ایک بات بتائیں کہ ایک دیش، ایک حکومت، ایک آدمی جو پوری دنیا کے اندر، ایک ظالم جو پوری دنیا کے اندر دندناتا پھر رہا ہے، ظلم کرتا پھر رہا ہے، آنکھ سب کے جو ہے نا کسی کی بھی اتنی ہمت نہ ہو رہی ہے کہ اسے آنکھ ملا سکے، جسے چاہ رہا ہے وہی مار دے رہا ہے۔ خاص طور پر غزے کی حالت کو تو دیکھیے، وہاں سے پوری انسانیت کو ہی ختم کر دیا گیا، پوری عمارات کو جو ہے نا ملبے کے اندر تبدیل کر دیا گیا، کتنے مسلمانوں کو ختم شہید کر دیا، 50,000 تقریباً مسلمان کو شہید کر دیا، اور زخمی تو نہ جانے کتنے ہیں، بے گھر تو سب ہو گئے۔ ایسے ماحول میں اس وقت اگر ایران حملہ کیا اور اس کو کچھ نقصان پہنچایا تو اس پہ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ بتائیں اس بات کو کہ اسرائیل جو غزے کے اوپر حملہ کرتا ہے یا مسلم ممالک کے اوپر حملہ کرتا ہے تو آپ ٹویٹر پہ، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے ایسے آدمی کا پوسٹ جن کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہ ہوگا، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، لیکن وہ خوشی منا رہے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو یہ مار رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں، ایران ایک کلمہ گو دیش ہے، ہم جیسا داڑھی کرتے والا دیش ہے، کم سے کم کچھ نہیں تو ایک خدا کو تو ماننے والا وہ بھی ہے، کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا بھی تو، کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا تو ہے، خانہ کعبہ کو ماننے والا تو ہے، مسلمان تو کہلاتا ہے، کہلانے والا تو ہے لوگوں کی زبانی۔ اسرائیل کی نظر میں ہم اور وہ دونوں برابر تو ہیں، تو پھر ایک بڑا ظلم جو مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، اس کو اگر نقصان ہو رہا ہے، اگرچہ اس کی ایران کا بھی پس منظر ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ
पिछली बातों को ज़्यादा याद करेंगे तो आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे, उसे भूलना पड़ता है। इसलिए जो कुछ हुआ पीछे हुआ, चाहे ईरान अपनी मफाद के लिए ही लड़ रहा है, लेकिन आखिर नुकसान तो पहुंचा रहा है, कोई तो आगे बढ़ा नुकसान पहुंचाने के लिए। हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम ईरान का सपोर्ट करें, हम दुआ करें कि अल्लाह जालिमों के हाथ ही जो है ना जालिम को ख़त्म फरमा, ईरान के हाथ ही से ही ख़त्म फरमा। बेहतर तो ये होता कि पाकिस्तान से जंग छिड़ती और फिर पाकिस्तान को फतह नसीब होती, लेकिन अगर ईरान से ही जंग छिड़ी है तो अल्लाह से दुआ यही करे कि अल्लाह फतह नसीब फरमा और उसी के हाथों जो है ना इजराइल के निस्तो नाबूद फरमा, उसे सफ़े हस्ती से ख़त्म फरमा दे, ताकि जुल्म किसे कहते हैं उससे समझ में आ जाए। तो इन तमाम जो है ना बहसों को ख़त्म करे। वो शिया है, मुसलमानों के साथ ये किया है, क्या किया, इन बातों को बहसों को ख़त्म करे, उन्हें सपोर्ट करे, अपनी जो है ना सोशल मीडिया पर, अपने ज़बानी तौर पर, तहरीरी तौर पर उन्हें सपोर्ट करे और दुआ करे कि जो है ना अल्लाह तबारक व तआला फ़तह नसीब फरमाए और पूरी दुनिया के अंदर जो है ना मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और हर जगह जो है ना मुसलमानों की जो है ना बोल बाला हो और मुसलमानों को हर जगह फ़तह नसीब